السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے وضو کی اہمیت۔ چونکہ وضو کا بیان مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم وضو کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ باقی اگر سنن مستحبات وضو سے متعلق کوئی بھی چیز کی جانکاری یا علم آپ کو چاہیے تو ہماری دوسری پچھلی ویڈیوز میں جا سکتے ہیں، وہاں پر ہر ایک کے متعلق آپ کو پوری تفصیل سے جانکاری مل جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ محترم دوستو، شریعت میں وضو کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے نظافت و طہارت کے علاوہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں وضو کرنے والے کے اعضاء مخصوص انداز میں روشن اور چمکدار ہوں گے، جنہیں دیکھ کر پہچان ہوگی کہ یہ امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے افراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور دیگر اعضاء چمک رہے ہوں گے، بس جو شخص تم میں سے اپنی چمک لمبی کرنا چاہے تو کر لے۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے۔ اسی طرح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے۔ نیز ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبلغ الحلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک مومن کی سجاوٹ پہنچے گی۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور آپ نے وہاں کے مرحومین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایمان والی جماعت کی جگہ رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا ان قریب تم سے ملنے والے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ بات سن کر حاضرین صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امت کے جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں ان کو آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید چمکدار ہوں اور وہ بالکل سیاہ کالے گھوڑوں میں رل مل جائیں تو کیا وہ شخص اس کے درمیان اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ۔ وہ بعد میں آنے والی امت قیامت کے دن وضو کی وجہ سے چمکدار پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا منتظر رہوں گا۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سب سے پہلے سجدے کی اجازت ملے گی، اور میں سب سے پہلے سر اٹھاؤں گا اور اپنے سامنے دیکھوں گا تو دیگر امتوں کے درمیان اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ یہی حال پیچھے دائیں اور بائیں دیکھنے میں ہوگا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ کی امت تک بے شمار امتوں کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، ہم غر محجلون من اثر الوضوء لیس لأحد كذلك غیرهم واعرفهم انهم یؤتون کتبهم بایمانهم واعرفهم تسعى بین ایدیہم ذریتهم۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199۔ وہ وضو کے اثر سے چمکدار اعضاء والے ہوں گے، اسی طرح کی چمک
ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی، اور میں اس سے بھی پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ نیز یہ بھی پہچان ہوگی کہ ان کی اولادیں ان کے سامنے دوڑ رہی ہوں گی۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ وضو کا اہتمام آخرت میں روشنی کا باعث ہوگا، اس لیے اس سعادت کو حاصل کرنے کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی پر بس نہیں، علاوہ ازیں وضو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وضو کے پانی کے قطرات سے آدمی کے چھوٹے موٹے گناہ بھی خود بخود جھڑ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب کوئی مسلمان یا مومن شخص وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیئۃ، تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ فخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ ترجمہ سنیں دوبارہ سے۔ جب کوئی مسلمان یا مومن شخص وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر انجام دیا ہے۔ پھر جب وہ پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جنہیں اس نے پیروں سے چل کر انجام دیا ہے، تاکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر وضو سے فارغ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر سنت کے مطابق وضو کی تعلیم عملی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے وضو کا پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین آپ کو کس بات نے ہنسایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ نے بھی حاضرین سے یہی سوال کیا کہ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کس چیز نے مجھے ہنسایا؟ تو صحابہ نے سے یہی سوال کیا۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه فاذا غسل ذراعيه كان كذلك فاذا طهر قدميه كان كذلك۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 294۔ ترجمہ: آدمی جب وضو کا پانی منگا کر اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جس کا اس نے چہرے سے ارتکاب کیا ہو۔ جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اور پھر پیر دھوتا ہے تو بھی اسی طرح معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جاہلیت میں فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھتا تھا کہ سب لوگ گمراہی پر ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور لوگ عام طور پر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی درمیان مجھے یہ خبر ملی کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جو اس وقت قوم کی طرف سے مخالفت کی وجہ سے روپوش تھے۔ چنانچہ میں نے کسی ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ سوالات کیے، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تم میرا اور لوگوں کا حال دیکھ رہے ہو، اس صورتحال کو تم برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اس وقت اپنے گھر لوٹ جاؤ، اور جب تم کو یہ اطلاع ملے کہ مجھے غلبہ ہو گیا تو میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ میں اپنے گھر لوٹ آیا اور آپ کے بارے میں تحقیق کرتا رہا، تاکہ مدینہ سے آنے والی ایک جماعت کے ذریعے سے
مجھے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میں بھی مدینہ حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہی ہو جس نے مکہ معظمہ میں مجھ سے ملاقات کی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جی میں وہی شخص ہوں۔ پھر میں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے وہ بات بتلائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہے اور میں اس سے ناواقف ہوں۔ آپ مجھے نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پانچوں نمازوں کے اوقات بالتفصیل مجھے بتلائے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، وضو کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما منکم رجل یقرب وضوءہ فیتمزمز ویستنشق فیستنصر الا خرت خطایا وجہہ وفیہ وخیاشیمہ ثم اذا غسل وجہہ کما امرہ اللہ تعالی الا خرت خطایا وجہہ من اطراف لحیتہ مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه۔ مسلم شریف اور حدیث نمبر 832 پر یہ موجود ہے۔ تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک سن کے یعنی صاف کرے، تو اس کے چہرہ، منہ اور ناک کے بانسوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا چہرہ اس طرح دھوتا ہے جیسا اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس کے چہرے کے گناہ داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر جب کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں حتیٰ کہ پوروں کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ پھر جب سر پر مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ٹخنوں تک اپنے دونوں پیر دھوتا ہے تو اس کے دونوں پیروں حتیٰ کہ انگلیوں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعظیم کرے جو اس کی شایان شان ہو اور اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کرے، تو وہ اپنی غلطیوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ عمر بن ابسہ، غور کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی آدمی کو اتنا ثواب حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ ابو امامہ، مجھ پر بڑا بڑھاپا آ گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو چلی اور میری وفات کا وقت قریب آ چکا۔ اس حالت میں مجھے اللہ یا اس کے رسول پر جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ حدیث پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دو نہیں بلکہ کم از کم 7 مرتبہ نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے بیان نہ کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ مرتبہ یہ بات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سن رکھی ہے۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وضو کے ذریعے انسان کتنی سعادت حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وضو کامل مکمل ہو اور اعضاء مغسولہ کا کوئی بھی حصہ تر ہونے سے نہ رہ جائے، اور وضو کرتے وقت سنن و آداب کی پوری رعایت رکھی جائے، اور موسم ناموافق کیوں نہ ہو پھر بھی مکمل وضو کا اہتمام کیا جائے۔ اس پر احادیث میں بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔
ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے سرحدوں پر پہرہ داری ہے، یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ رباط کے معنی پہرے دینے کے آتے ہیں، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے معاصی یعنی گناہ اور شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سخت سردی کی رات میں نماز کے لیے جاتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی طلب فرمایا، چنانچہ میں پانی لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ ایک مرتبہ دھوئے۔ میں نے بطور شفقت عرض کیا کہ حضرت بس اتنا ہی کافی ہے، آپ فرض وضو فرما چکے ہیں اور رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ ہر عضو کو دھو لیا، فرض ادا ہو گیا، اب آگے زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے اسی پر بس کریں، اس لیے زیادہ مبالغہ مت فرمائیے۔ تو یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یسبغ عبد الوضوء الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جو شخص بھی کامل 3 مرتبہ وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ حدیث الترغیب والترہیب حدیث نمبر 295۔ اس لیے ہر موسم میں وضو کا اہتمام لازم ہے، اس میں ایسی جلد بازی مناسب نہیں ہے کہ سنن و آداب کی رعایت نہ رکھی جا سکے یا کوئی فرض ادا ہونے سے رہ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک رہنے کی وجہ سے چمک رہی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، تباہی ہے خشک رہ جانے والی ایڑیوں کی، آگ سے اچھی طرح وضو کیا کرو۔ محترم ناظرین، اردو زبان سے کم واقفیت رکھنے والوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی لفظ ان کے سمجھ میں نہ آئے، مشکل معلوم ہو تو کومنٹ باکس کے ذریعے سے اس لفظ کی وضاحت معلوم کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے موبائل نمبر 9785345637 اس پر کانٹیکٹ کر معلوم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی مسئلے کو بھی ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کا جواب طلب کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔